السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. میں ہوں سارہ خان. ناظرین، غیر معمولی حالات میں اقوام غیر معمولی فیصلے کرتی ہیں. پاکستان کی اگر بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے سانحہ 9 مئی اور 26 نومبر کو کچھ لوگ جو ہیں اور ایک طبقہ فکر اس کو پاکستان کا 9/11 قرار دیتا ہے، اور اسی لحاظ سے پاکستان کے لیے اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کا جو پروسیس ہے غیر معمولی ایک سوئفٹ انداز میں آگے بڑھتا ہے، تو اس کو بھی تشبیہ دی جاتی ہے کہ اگر ایسا سانحہ کسی بھی مغربی دنیا میں ہوا ہوتا تو وہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ روبسٹ قسم کا اکاؤنٹیبلٹی میکنزم حرکت میں آتا. ہم نے دیکھا کہ کیسے کیپٹل ہل رائٹس کی دفعہ بھی ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ یو کے اندر جب دنگا فساد ہوا تو وہاں پر بھی جو ایک 13 سال کے بچے کو بھی عدالتی نظام سزا سنا دیتا ہے. 9/11 کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کون سے انسانی حقوق تھے جن کی پاسداری کی گئی، اور کیسے ہمارے سامنے گوانتا نامو بے اور اس قسم کے دوسرے عقوبت خانے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ان کے اندر انسانیت ظلم کیے ڈھائے جاتے ہیں انسانیت کے اوپر. اب وہی ممالک جو ہے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی الیجڈلی یہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور کسی طریقے سے لوگوں کو ٹرانسپیرنسی اور شفاف انصاف تک رسائی نہیں دی جا رہی. تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو اس کی انٹرنل لا انفورسمنٹ کے چیلنجز ہیں ان سے کیسے نبرد آزما ہو. کیا واقعی میں وہ جو ملٹری کورٹس کے اندر جو سزائیں وغیرہ ہو رہی ہیں، اب تو بلکہ اس میں رہائیاں بھی سامنے آنے لگ گئی ہیں، کیا یہ والا جو پروسیس ہے کیا پاکستان اس کا کوئی اختیار نہیں رکھتا؟ کیا بیرونی دنیا کے پاس کوئی بھی جواز ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر تنقید کرے یا پاکستان کے حوالے سے وہ سوالات اٹھائے؟ ان تمام چیزوں کا ایک انٹرنیشنل کانٹیکس بھی ہے، اس کے اوپر بھی ہم وہ نظر رکھیں گے اس تمام اپنے آج کے سیشن کے اندر. تو میرے ساتھ موجود ہیں محمد ماجد بشیر صاحب، سابق جج ہیں، ماہر قانونی امور ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں، ہم نے دیکھا ایک انٹرنیشنل دباؤ بھی آ رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ EU کی جانب سے، UK کی جانب سے، US کی جانب سے ICCPR کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو جو فوجی عدالتیں ہیں، اب کیا ہم یہ بھول جاتے ہیں دنیا کو باور کرانا اور اپنے انٹرنل کچھ ایلیمنٹس کو بھی کہ یہ تو قانون کا حصہ ہے فوجی عدالتیں، یہ تو پارلیمنٹ نے پورا اختیار دیا ہے، یہ کوئی فوج نے یونیلیٹرلی تو ایک میکنزم نہیں بنایا ہوا. سارا بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. آج دیکھیں ملٹری کوڈ کا کانسیپٹ بہت پرانا ہے. دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں سب نے اپنی ملٹری کوڈز بنائی ہوئی ہیں، لیکن ملٹری کوڈ کو سمجھنے میں لوگوں کو تھوڑی سی دقت پیش ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں ایک ایشو اٹھایا جاتا ہے کہ آیا ملٹری کوڈ میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ملٹری کوڈ جو ہے اس کے پہلے تو اوفینسز دیکھیں وہ کن نوعیت کے لوگ کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو ملٹری کے اوفینسز ہیں یہ ملٹری کے پرسنل بھی کرتے ہیں اور سویلین بھی ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. اب یہ جو سویلین ان کی شکلیں بہت سی مختلف ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی ریٹائر آفیسر ہو سکتا ہے، کوئی سویلین ہو سکتا ہے جو ملٹری کے کسی بندے کے ساتھ مل کے کوئی اوفینس کمٹ کر رہا ہے. اب آپ اور میں کینٹونمنٹ میں وداؤٹ پرمیشن انٹر نہیں ہو سکتے. اگر ہم وہاں انٹر ہوتے ہیں اور کوئی وائلیشن کرتے ہیں تو دیکھیں وہ آپ کو اریسٹ کر لیتے ہیں، آپ سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں. اسی طرح آرمی کا جتنا بھی اوفینس کا میکانزم ہے اس کے اندر سویلین اگر کوئی رول پلے کرے گا اگینسٹ دا ملٹری لا، ملٹری کی انسٹالیشن، کوئی اسٹریٹجی، کوئی انٹیلیجنس، کوئی وار کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں اس کے اندر کہیں انٹرفیئرس کرے گا، کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ کرے گا، اسپائی یہاں گھسے ہوئے ہیں، وہ کوئی کام کریں گے، ان کے ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوتے ہیں. یہ ایک ملٹری کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے. ایشو یہ بنا پاکستان میں کہ ملٹری کورٹ کے لاز کو تو ریکگنائز کر لیا جب پاکستان بنا تو نئے لا بنے. پھر اس میں ایک میسو امینڈمنٹ آئی جو کہ جس کو سپریم کورٹ نے اپنے 2 میجر ججمنٹس میں جو کہ 75 میں اور 2007 میں سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ سویلین کا ٹرائل وہاں ہو سکتا ہے. ایشو یہ بنتا ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں بات ہے، جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں ان کو بتانا بھی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ آیا سویلین کی کیٹیگری کیا ہے؟ تو آرمی کا جو لا ہے جس کو ملٹری ایکٹ کہتے ہیں وہ سمپلی یہ کہتا ہے کہ جو آدمی سویلین ہوگا وہ ملٹری کے اوفینسز کی زد میں آئے گا، وہ ملٹری ٹرائل کا متحمل ہو جائے گا. اب ہوا یہ کہ 9 مئی کے واقعہ میں ملوث لوگوں کو آرمی نے اریسٹ کیا کیونکہ انہوں نے آرمی کی انسٹالیشنز، مونومنٹس اور بہت سی چیزوں کو کور کمانڈر ہاؤس کو کیا. تو آرمی نے ان کو ملٹری ایکٹ کے نیچے یہ اوفینسز بنا کے ان کو آپ کو پتہ پکڑ لیا. اور پھر ایک تو یہ پہلی بات. دوسرا یہ تھوڑی سی آبزرویشن آتی ہے دنیا کی ملٹری ایکٹ کے اوپر
ملٹری کوڈ کے اوپر, ملٹری ٹرائل کے اوپر, کہ ان کا ڈیو پروسیس نہیں ہوتا, یہ شاید آپ کو نظر نہیں آتے, یہ شاید پتہ نہیں سزائیں خود ہی سنا دیتے ہیں, کوئی وکیل بھی نہیں ہوتا. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے. یہ تینوں باتیں جتنے بھی دنیا کے ملٹری کے ایکٹ ہیں سب کور کرتے ہیں, کیونکہ فنڈامنٹل رائٹ تو ملٹری کے پرسنل کا بھی تو ہوگا نا. اچھا, ایک اور بھی بڑی اہم بات آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے معافیاں بھی مل رہی ہیں, عام معافیاں جو ان کی رحم کی اپیل ہے اس کو بھی سکروٹینائز کر کے جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 67 افراد تھے جن کی رحم کی اپیل گئی تھی, اس میں سے اسکروٹنی کر کے 48 افراد کی رحم کی اپیل جو ہے منظوری کے لیے آگے بھجوائی گئی, اور اس میں سے 19 کو رہائی بھی مل جاتی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمام جو قانونی پروسیس ہے, شفافیت ہے اور اس کے علاوہ انصاف کے تقاضے ان کو پورا کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ بات جو میں بھی کر رہا تھا, جس کو آپ نے فردر اس کی انفارمیشن دے دی ہے آڈینس کو, ملٹری ٹرائل کے اوپر 3 یہ ملٹری کوڈ کے اوپر 3 آبزرویشن آتی ہیں. ہیومن رائٹ کا ایشو آتا ہے, ڈیو پروسیس آف لا آتا ہے, اور ایک ڈیفینیشن آتی ہے کہ سویلین کون ہوگا. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں جنرل ضیاء صاحب کی رجیم میں بھی یہ باتیں اٹھائی گئی تھی. اس زمانے میں تو تھا ماشاء اللہ, تو وہ تو بات وہیں ختم ہو گئی. اس کی ساری جو پروز اینڈ کونز ہیں, انز اینڈ آؤٹ ہے, تو وہ زمانے میں ڈسکس ہو گئی. ایون ایوب خان کے دور کے اندر بھی جی ہوئی. اب یہ جو دور چل رہا ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنی پچھلی جتنی ججمنٹ ہیں اس میں یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے. یہ آبزرویشن آ گئی. ایشو یہ بنا ہوا ہے جو اس وقت سیاسی فورسز ہیں, جس کو ہم پولیٹیکل فورسز کہتے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ جو پرو ایکٹیو ہیں پولیٹیشنز یا پروٹیسٹرز ہیں, وہ کیا اس کیٹیگری میں آئیں گے, سیاسی جو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, کہ وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے جب سزائیں ہوئیں تو اب ہماری سپریم کورٹ نے اس کے اوپر آبزرویشن دی ہوئی ہے کہ آپ سزائیں سنا دیں ملٹری ٹرائل میں. پٹیشنز گئی ہوئی ہے نا کہ آیا سویلین کا ٹرائل ہو سکتا کہ نہیں. سویلین کے ٹرائل پہ تو بات سپریم کورٹ کی پہلے ججمنٹ میں آ چکی ہوئی ہے, لیکن جو پوائنٹ اٹھایا گیا 9 مئی کے حوالے سے, اس پہ سپریم کورٹ کا بینچ اس کو سن رہا ہے. لیکن انہوں نے ایک عبوری آرڈر, جس کو ہم کہتے ہیں مشروط طور پر مشروط کنڈیشنل آرڈر نکالا کہ آپ اپنی سزائیں سنائیں, لیکن اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کے اوپر کافی آبزرویشنز آئی ہیں سپریم کورٹ. سپریم کورٹ نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں جن کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 300 سے زیادہ لوگ پکڑے گئے تھے. اس کو آرمی نے انیشلی جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں بنتا. اور پھر 105 بچ گئے, وہ پھر اس میں سے بھی پھر وہ 85 تک آپ کے پاس یہ لاٹ ریگی جس کی ٹرائل سٹارٹ ہو گئی. یہ سپریم کورٹ نے اس پہ اپنی ان پٹ دی تھی جب یہ پروسیڈنگ چل رہی تھی سپریم کورٹ میں, تو وہ لوگ نکل گئے. اب سپریم کورٹ کے اوپر ایک پریشر آتا تھا, کیونکہ وہ اس کو ایک جیسے کہتے ہیں نا فائنل ورڈکٹ دینا چاہتی ہے کہ کون سی کیٹیگری آئیں گے. اچھی بات ہے, پاکستان کے لیے بہتر ہو جائے گا. اس پہ جو پیرنٹس تھے جن کے لواحقین تھے وہ پریشر ڈالتے تھے, یہ ان کو آپ جیلوں میں لے کے آئیں, ابھی یہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے کام. اس وجہ سے فوراً انہیں مشروط طور پہ سزائیں سنانے کا عندیہ دے دیا, فیصلہ دے دیا. آپ چونکہ ابھی تحریک انصاف کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو فیصلہ سن رہا ہے اور بھی انہوں نے اپنا فائنل ورڈکٹ دینا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی امیدیں جو ہیں وہ پوری ہوں گی؟ کیا واقعی میں وہ یہ جو تمام سزائیں ان کو انل قرار دے دیں گے اور ان کو جو ہے ختم کر دیں گے, اور ملٹری کورٹس کا جو تصور ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی اس کے خلاف ججمنٹ دیں گے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے جو ایک جسے کہتے ہیں جس ایک پوائنٹ کے اوپر اس پروسیڈنگ کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, ان کے کانسیپٹ کلیئر ہے سپریم کورٹ کے کہ ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل ہوگا, کیونکہ یہ لا بھی کہتا ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. ایشو یہ ہے کہ کیا پرو ایکٹیو جو سپورٹرز ہوتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹیز کے, جب وہ اس قسم کا اوفینس کمٹ کرتے ہیں جو کہ آرمی کے ملٹری ایکٹ کے اندر آتا ہے, آیا ان کو آپ کسی خاص کیٹیگری میں رکھیں گے یا پھر اس کو بھی سویلین ڈکلیئر کریں گے یا ان کے اوفینسز کو مائلڈ آبزرویشن دے کے نکالیں گے؟ اس امید سے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی پٹیشن چل رہی ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کو ٹیک اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ اب سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ 2 ویک آف جنوری, یعنی جنوری کے 2 ویک میں 14 یا 15 کو یہ بینچ, لارجر بینچ ہے جو کہ آئینی بینچ ہے, وہ اس کو سن رہا ہے اور اس پہ اب وہ کیا کہتا ہے. لیکن 2 باتیں ان کی ججمنٹ سے پہلے آ گئی ہیں. ایک تو انہوں نے جو مشروط ان کو کہا کہ آپ سزائیں سنا دیں, اور یہ سزائیں ایسے آپ کو برقرار رہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ابھی جو بینچ نے, لارجر بینچ نے 14 یا 15 کو جو فیصلہ دینا ہے؟ دیکھیے یہ تو سپریم کورٹ کا بینچ بتائے گا. اچھا, اگر مثال کے طور پہ 2 سچویشن بنا لیتے ہیں. ایک تو یہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ نہیں
یہ سویلین جو ہیں یہ ٹرائل ہوں گے، کیونکہ 9 مئی کے واقعات کی نوعیت ملٹری ٹرائل کے مطابق سوٹیبل ہے، اور جو offences کمٹ کیے ہیں لوگوں نے وہ ملٹری ایکٹ میں آتے ہیں. ایک تو یہ سچویشن آئے گی، تو یہ ٹرائل کنٹینیو کر جائے گا، جو سزائیں ہو گئی ہیں اب اس کی اپیلیں وغیرہ یہ کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کوئی آبزرویشن دے دے کہ جو یہ لوگ ہیں 9 مئی والے، یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے انوالو ہوئے ہیں، اس پہ کوئی ان کی آبزرویشن آ جاتی ہے اور ٹرائل کی نوعیت کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، یا وہ ٹرائل کی کو ویلیڈیٹی نہیں دی جاتی سپریم کورٹ کی طرف سے، تو پھر سپریم کورٹ خود بتائے گی کہ پھر ان کے جو 1-1.5 سال کی سزائیں ہو چکی ہیں، ٹرائل ہو چکے ہیں، کیسز مکمل ہو چکے ہیں، وہ دوبارہ کس عدالت میں جائیں گے جو کہ ATA نظر آتی ہے. تو ATA میں جا کے جج اس کے ٹرائل کو کہاں سے سٹارٹ کرے گا، دوبارہ ایویڈنس ریکارڈ کرے گا، دوبارہ چارج فریم کرے گا، کیا ہوگا، کوئی آبزرویشن دے گی. سپریم کورٹ خود جو ایک روڈ میپ اس کو پھر دینا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسرا سینیریو ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں پر جو ہے ایک ناقدین کا ایک گروپ جو ہے یہ سوال بھی اٹھاتا رہا کہ اگر جو ہے چونکہ ہم نے دیکھا کہ ملٹری کورٹس کے ڈیسیژن کے حوالے سے انٹرنیشنل بیک لیش ایک پاکستان کے اوپر ایک پریشر وہاں سے بنتا ہوا نظر آیا، تو اگر جو ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر یہ والے مقدمات چلائے جاتے تو شاید جو انٹرنیشنل کمیونٹی یا کسی بھی ایکٹر کے پاس یہ کوئی بھی جواز نہ ہوتا کہ جی شاید جہاں پر یہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کو ٹرانسپیرنسی نہیں مل رہی، شفافیت نہیں ہے، اور چونکہ وہ ایک اوپن اینڈ شٹ کے طریقے سے جو ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، سیکریسی بھی تھوڑی بھی ہوتی ہے. کیا وجہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی بجائے ملٹری کورٹس کے اندر ہی یہ والے ٹرائل کرنا ضروری تھا؟ دیکھیں، کوئی بھی اوفینس دنیا میں جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک لا بیٹھا ہوتا ہے. آپ جو ہم نارمل اوفینسز کرتے ہیں سویلینز، وہ پاکستان پینل کوڈ کے نیچے آتے ہیں، اس کے اندر پریسکرائب کیا ہوتا ہے کہ یہ اوفینسز کی اتنی سزا، اس کی ٹرائل کہاں ہوگا. ملٹری ایکٹ کے اندر جو اوفینسز ڈکلیئر ہیں ان کا لکھا ہوا کہ ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا. تو جب ملٹری نے آپ کو اریسٹ کیا اور ملٹری اوفینسز آپ پہ ایٹریبیوٹ کیے تو ٹرائل تو پہ ملٹری کورٹ میں ہونا. اچھا، دنیا کا شور یہ ہے، جو دنیا شور ڈال رہی ہے، جس پہ UN کی طرف سے تو کوئی خیر آبجیکشن نہیں آیا، EU کی جانب سے آیا، UK کی جانب سے آیا، US ہیومن رائٹس جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ آبزرویشن دیتے ہیں کہ جی آپ نے ٹرائل جو ابھی آبزرویشنز ہیں، تو پاکستان نے اس پہ جواب یہ دیا ہے یا دینا چاہیے کہ یہ لا بنے ہوئے، یہ لا کے نیچے اوفینسز کے اوپر بندوں کو اریسٹ کیا گیا، کہیں ایسے نہیں اریسٹ کر لیا گیا. اور دوسرا ملٹری کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیو پروسیس آف لا، اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی کلبھوشن والے کیس میں ویریفائی کر دیا تھا. اس پہ جب انڈینز گورنمنٹ نے وہاں پہ آبجیکشنز کیا کہ یہ ملٹری ٹرائل ہوا ہے، تو ٹرائل میں ملٹری میں یہ لکوناز ہوتے ہیں، ٹرائل میں یہ ہوتا ہے، لیکن وہاں کی ICJ نے اس پروسیڈنگ کو سیٹسفائڈ نہیں کیا، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو پورا وہی پروسیجر ہے جو کہ ہمارے کرمنل جسٹس کا پروسیجر ہے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ ایک اور جا کے اپیل کر لیں، ایک دوبارہ ان کو سن لیں، پروسیجر کو جو کہ پروسیجر تھا اس کو بہت امپورٹنٹ آپ نے یہ ICJ نے نہیں کیا. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے. دوسرا، ایک لا کے نیچے ٹرائل ہو رہا ہے اور ٹرائل کی ساری آبزرویشن سپریم کورٹ مانیٹر کر رہا تھا. اگر آپ کو یاد ہو، ادھر سے اپیلیں پینڈنگ تھی، سپریم کورٹ ہر ہیئرنگ کے اوپر جو گورنمنٹ ان سے پوچھتے تھے کتنے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، ان کی حالت کیا ہے، ان کے ٹرائل کی نوعیت کیا ہے، چارجز کون سے فریم ہوئے ہیں، اسی بات کو لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے جب پریشر پڑا پیرنٹس کی طرف سے، میرا خیال ہے انعام اللہ خان نیازی صاحب کا بیٹا تھا، تو انہوں نے کہا جی مجھے میرے بیٹے کو جیل میں بھیجیں، یہ کہاں رہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو اس پہ انہوں نے سپریم کورٹ نے پوچھا اٹارنی جنرل سے کہ آپ یہ بتائیے کہ ٹرائل کہاں تک پہنچے. انہوں نے کہا جی ہم نے تو ٹرائل آلموسٹ مکمل کر لی، تو ہمیں تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پینڈنگ ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سزائیں سنائیں، لیکن اس کنوکشن کی فائنلٹی سپریم کورٹ ڈٹرمن کرے گا. اچھا، ابھی جو یہ والا ایک جسچر دیا جا رہا ہے کہ جیسے 19 افراد کی رہائی بھی ہوگی، انہوں نے رحم کی اپیل کی ہوئی تھی اور ایک معافی نامہ کی بھی سٹیج ہوتی ہے، معافی تلافی بھی ہوگی کہ جی آئندہ سے ایسا اوفینس نہیں کمٹ کیا جائے گا، یقین دہانی کرائی، اس کے بعد 19 افراد جو ان کی رہائی بھی ممکن ہوگی، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ مزید 29 افراد کو بھی رحم کی اپیل کے اوپر جو ہے اچھا رسپانس ملے گا اور ان کو بھی رہائی مل جائے گی. تو آپ کو یہ والا جو پروسیس ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک عام معافی بھی مل رہی ہے، پہلے جو ہے لگ رہا تھا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے بڑی ہارش ایک امیج، ایک اورا یہ کریٹ کیا گیا تھا کہ دس اکاؤنٹیبلٹی پروسیس از ویری ہارش، مگر آپ جو ہے رہائیاں بھی ہو رہی ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جب یہ کنوکشن ہوئی تو پھر پوچھنا شروع کیا لوگوں نے کہ اس کا اب اپیل کا میکینزم کیا ہے. تو اس کا اپیل کا میکینزم ملٹری ایکٹ کے نیچے ہی تھا. اس میں 133 کے تحت آپ
कोर्ट ऑफ अपील जो है, जिसको आर्मी चीफ हेड करता है, वहाँ आप अपील कर सकते हैं। पहले आर्मी चीफ खुद भी सुन सकते हैं, वो किसी को वहाँ डेजिग्नेट भी कर सकते हैं, वो उनके बिहाफ पे स्क्रूटनी करते हैं, देखते हैं, वो भी कर सकते थे। दूसरा था कि अगर वहाँ से आप की अपील मुस्तरद हो जाती है तो फिर आप जाते हैं फंडामेंटल राइट की वायलेशन में आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट्स में जाते हैं, मुतल्लिका हाई कोर्ट्स में। वहाँ से भी अगर आपकी अपील मुस्तरद हो जाए तो फिर आप जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, 185 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट भी अगर आपको मुस्तरद कर दो तो एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन का और भी एक स्कोप है जिसको हम 188 कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मुआफ़ी के लिए जाते हैं। लेकिन जब पहली ही कन्विक्शन हुई तो काफ़ी लोगों ने आर्मी चीफ को अपनी, जिसे कहते हैं ना, अपील फाइल की और उसमें उन्होंने मुआफ़ी नामे मांग ली। और वो जो माफ़ी नामे हैं, इसकी एक ऑप्शन ट्रायल में भी आती है। जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो आपसे कोर्ट पूछती है कि आप मानते हैं कि ये आपने ऑफेंस किया है, तो वो जवाब देता है मैंने किया है या मैंने नहीं किया, तो मैं अपनी एविडेंस लेके आऊँगा। वहाँ पे भी वो ये बयान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ लोगों ने नहीं दिए बयान। लोगों को कन्विक्शन हो गई, ट्रायल मुकम्मल हुआ, तो फिर लोगों ने ये ऑप्शंस ली जो 19 आप अभी बता रही हैं कि जी हमें माफ़ी दे। वो माफ़ी नामे लिख के देगा और आर्मी चीफ ने उनको कहा कि ठीक है, अगर आपने रियलाइज़ कर लिया कि ये आपने जो एक्ट किया था ये मुनासिब नहीं था, ये पाकिस्तान के आइन और कानून के ख़िलाफ़ था, तो उन्होंने उनको माफ़ी दे दी। अभी और भी सुनने में आया बहुत सी अपीलें। ये बहुत अच्छी बात है, इस मसले को आर्मी ने अपने ही ताई, जिसको हम कहते हैं ना, रिजॉल्व कर लिया। लोगों में एक उनका ट्रस्ट भी बढ़ेगा और ये भी होगा कि आर्मी जी का ये एक्ट बहुत अच्छा, उन्होंने कोई ऐसा शो नहीं किया, रिजेंटमेंट शो नहीं की, और उन्होंने उसी वक्त, और उन आर्मी मेरा ख्याल काफ़ी ISPR ने काफ़ी दफ़ा अपनी सेमिनार्स, वर्कशॉप्स में, अपने प्रेस रिलीज़ में भी ये कहा है कि लोग अगर मान लें कि उन्होंने ये गलती की है तो ये हमारे ही लोग हैं और हमने जिनकी इन्वेस्टिगेशन की हुई है कि वो मुखलिस पाकिस्तानी हैं, उनको हमें छोड़ने। अच्छा, ये बड़ी आपने अहम नुक्ता उठाया, क्योंकि रियासत की हैसियत एक माँ जैसी होती है, और यहाँ पर भी सबूत यही दिया गया कि अगर जो है उनको कहा कि आप अगर एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती तो माफ़ी मांगकर जो है आप इस चीज़ से जान छुड़ाएं, आपको रियासत माफ़ कर देगी। इनफैक्ट रियासत ने अपने शहरियों को ऑन किया कि इनसे गलती हो गई थी, अब ट्रायल भी हो गया, उसके बाद जो है माफ़ी भी मिल गई।